بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا جاتا تھا کہ مسجد نبوی پر بچوں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ اگر وہ بھاگے دوڑیں، شرارت کریں یا نمازیوں کی پیٹھ پر چڑھ جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام بھی مسجد میں بھاگتے دوڑتے آتے اور منبر رسول تک چلے جاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ اسی دوران حضرت حسن اور حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین آئے۔ انہوں نے سرخ رنگ کی قمیض پہنی ہوئی تھی۔ وہ چلتے ہوئے لڑکھڑا رہے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی رسول اللہ منبر سے نیچے تشریف لائے اور ان دونوں کو اٹھا لیا اور اپنے سامنے بٹھا لیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، تمہارے لیے مال اور اولاد آزمائش ہیں۔ جب میں نے ان بچوں کو چلتے اور لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا تو میں صبر نہ کر سکا، یہاں تک کہ مجھے اپنی بات ختم کرنا پڑی اور میں نے دونوں کو اٹھا لیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ میں نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے جبکہ آپ سجدے کی حالت میں ہوتے اور آپ کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے۔ آپ انہیں اتارتے نہیں تھے جب تک وہ خود نہیں اتر جاتے، اور اگر وہ آتے اور آپ رکوع کر رہے ہوتے تو آپ اپنے دونوں پیروں کو پھیلا دیتے اور وہ دوسری طرف نکل جاتے۔ کوئی ایسی روایت نہیں ملتی جس کے ذریعے یہ ثابت ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حسن اور حسین کے اوقات نماز میں مسجد آنے پر ناراض ہوئے ہوں اور اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سے کبھی یہ کہا ہو کہ بچے مسجد میں نماز کے دوران کیوں جاتے ہیں، یا روکنے کی ہدایت کی ہو، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ان کی عمریں صرف چند سال تھی، بلکہ بچوں کے حوالے سے مختصر نماز پڑھنے کا بھی حکم ہے تاکہ بچوں کے رونے سے ان کی ماں یا دوسرے نمازیوں کا دھیان بٹنے کا امکان کم سے کم رہے۔ حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو چاہتا ہوں کہ نماز طویل کروں، پھر بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اپنی نماز اس ڈر سے مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں کے لیے تکلیف کا سبب نہ بن جائے۔ دوران نماز بچوں کی موجودگی کے حوالے سے یہ روایت بہت اہم ہے جو حضرت عبداللہ بن شداد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ظہر یا عصر میں سے کسی نماز کے وقت رسول اللہ تشریف لائے، آپ حضرت حسن یا حضرت حسین کو اٹھائے ہوئے تھے، آپ نے انہیں آگے بٹھا دیا اور نماز کے لیے تکبیر کہہ کر نماز شروع کر دی، پھر جب سجدہ کیا تو بہت طویل کیا۔ میرے والد کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو رسول اللہ سجدے کی حالت میں ہیں اور بچہ آپ کی پیٹھ پر بیٹھا ہوا ہے، یہ دیکھ کر میں واپس سجدے میں چلا گیا۔ پھر جب رسول اللہ نے نماز پوری کی تو لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے اپنی نماز کے درمیان سجدہ اتنا طویل کیا یہاں تک کہ ہمیں گمان ہوا کہ کوئی معاملہ درپیش ہے یا پھر آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا، ان میں سے کوئی بات نہ تھی، لیکن میرا بیٹا میرے اوپر سوار تھا اور مجھے یہ بات ناپسند لگی کہ میں اس کے لیے جلدی کروں یہاں تک کہ وہ خود اپنے کھیلنے کی ضرورت پوری کر لے۔ اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو اکثر بڑے اپنے بچوں کو مسجد میں لانے سے ہچکچاتے ہیں کہ کہیں ان کی شرارت کی وجہ سے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس وجہ سے بچوں اور مسجد کے تعلق کے درمیان ایک فاصلہ قائم کر دیا گیا ہے۔ اگر کوئی اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے آئے اور اپنے برابر میں کھڑا کر دے تو دوسرے لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ اگر بچے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو دوران نماز چند بچوں کی شرارت کی وجہ سے سب کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی اپنے بچے کی حمایت کرے تو اس کے ساتھ بھی بحث کی جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں بچے مساجد میں آنے سے کتراتے ہیں اور مساجد بچوں سے غیر آباد ہوتی جا رہی ہیں۔ 3-4 سال کے بچے کو اسکول میں داخل تو کرا دیا جاتا ہے، لیکن مساجد میں ان بچوں کے ساتھ نمازیوں کا رویہ انہیں مساجد سے دور کر دے گا، جبکہ رسول اللہ نے بہت تلقین کی ہے کہ 7 سال کے بچے کو نماز کے لیے مسجد لایا جائے، اور کہا جاتا ہے کہ 11 سال کے بچے کو ضرور لایا جائے، اگر بچہ آنے میں پسو پیش کرے تو اس پر سختی کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے لوگ اپنے بچوں کی انگلی پکڑ کر مساجد لے جایا کرتے تھے، اور خاص طور پر نماز جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں یہ نظارہ اب بھی دیکھنے کو ملتا ہے، جب بچے والدین کے ہمراہ مسجد یا عیدگاہ جاتے ہیں، لیکن عام نمازوں میں والدین بچوں کو مسجد لانے سے اوائڈ کرتے ہیں۔ اگر کچھ والدین چھوٹے بچوں کو لے آئیں تو فرض نماز کی ادائیگی کے فوراً بعد انہیں دوسرے نمازیوں کی طرف سے کچھ ایسی باتیں سننا پڑتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو مسجد لانے کے فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہیں، یا انہیں ایسی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کو مسجد کیوں لائے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے بڑے اہتمام کے ساتھ صف بناتے ہیں اور نماز کی ادائیگی میں مصروف ہوتے ہیں کہ کوئی بڑا آیا اور اس نے بچوں کو سب سے پیچھے کی طرف دھکیل کر خود اس کی جگہ لے لی، جبکہ سنت کے مطابق جب جماعت کا وقت ہو اور بچے بھی حاضر ہوں تو سب سے پہلے مرد اپنی صفیں بنائیں اور پھر اس کے پیچھے بچے اپنی صفیں بنائیں، پھر اس ترتیب سے جماعت قائم ہو جانے کے بعد اگر بعد میں کچھ مرد آئیں تو پہلے وہ مردوں کی صفوں کو مکمل کرے، اگر وہ پوری ہو چکی ہوں تو پھر بچوں کی صف میں دائیں بائیں شامل ہو جائیں، بچوں کو پیچھے نہ بٹھائیں کیونکہ بچے اپنے صحیح مقام پر کھڑے ہیں۔
मर्दों और बच्चों की मज़कूरा तरतीब जमात के शुरू में है, नमाज शुरू हो जाने के बाद नहीं। किसी भी काम की आदत बचपन से ही पड़ा करती है। अगर बचपन ही से बच्चों को मस्जिद लाया जाएगा तो वो बतदरीज नमाज की अदायगी सीख जाएंगे। घर में रहकर इनकी तरबियत एक हद तक तो हो सकती है, मगर आदाब नमाज मस्जिद आकर ही सीखे जा सकेंगे। बेहतर तो ये है कि बच्चों को मसाजिद लाया जाए और इब्तिदा में अपने बराबर खड़ा करें, और साथ ही उन्हें ये एहसास भी दिलाएं कि मस्जिद अल्लाह का घर है, यहाँ शरारत करना बेअदबी और गुनाह है। इस तरह बच्चे शरारत नहीं करेंगे, और फिर भी अगर वो कोई गलती कर बैठे तो सबके सामने डांटने की बजाय बड़े आराम और तहम्मुल से समझाएं और इस्लाह करें। खाना काबा और मस्जिद नबवी में बच्चों को साथ लाने का रवाज आम है। तकरीबन तमाम ही नमाजों में समझदार और नासमझ बच्चे आते हैं। इन मुकद्दस मकामात पर रश और कसीर तादाद की वजह से ये भी मुमकिन नहीं हो सकता कि मर्दों की सफ़ों के बाद बच्चों की सफ़ें बनाए जाएं, बल्कि बच्चों को अपने साथ खड़ा करने का रवाज है। माएँ अपने बहुत छोटे बच्चों के साथ आकर नमाज की अदायगी एहसन तरीके से करती हैं। मस्जिद नबवी में कुछ एरियाज भी मखसूस किए हुए हैं। हमारी अक्सर मसाजिद के गिर्द दुकानें हैं। दुकानदार और मस्जिद के करीबी मकीन आदाब मस्जिद से नावाकिफ हैं। म्यूजिक, अशियाए जरूरत बेचने वालों की आवाजें, गाड़ियों का शोर और बिला वजह हॉर्न का इस्तेमाल नमाजियों की नमाज में खलल डालता है। लेकिन नमाज पढ़ने वालों के लिए इन सबको नजरअंदाज करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। किसी की मजाल नहीं होती कि मस्जिद के करीब दुकानदारों या घरों को शिकायत कर सके, और वालिदैन के हमराह नमाज के लिए आने वाले छोटे बच्चों को, जो अभी इस उम्र में है कि उन्हें आदाब नमाज और एहतराम मस्जिद का शऊर नहीं, उन्हें समझाने की बजाय अपने रवैये से उन्हें मस्जिद से दूर कर देते हैं। जरूरत इस अम्र की है कि बच्चों को मसाजिद के करीब किया जाए और उनकी बेहतर दीनी तरबियत की जाए। बच्चे मसाजिद में आएंगे तो उन्हें मसाजिद के आदाब और एहतराम का दर्स दिया जा सकेगा।